تحریک انصاف کس طرح کے مسائل سے گزر رہی ہے اس وقت. ایک پارٹی کی حیثیت سے پارٹی توڑ دیا گیا، عمران خان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے مخصوص نشستیں، عام نشستیں، جس طرح فارم 45 والا معاملہ چلا، فارم 45 جس طرح رات کے اندھیرے میں تبدیل کر دیا گیا اور اب ری کاؤنٹنگ کے چکر کے اندر بھی سیٹیں لی جا رہی ہیں اور زبردستی جو ہے 2/3 اکثریت PDM 2 کی پوری کی جا رہی ہے. یہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، آئین پر ڈاکہ ہے. الیکشن کمیشن بھی کوئی ایکشن ابھی تک نہیں لے سکا ہے اور الیکشن کمیشن پورا موقع دے رہا ہے ان حکومتوں PDM کی حکومت کو کہ وہ اپنے طریقے سے جو مرضی کام کیے چل دے عدالت سے. اسی لیے معاملات عدالت میں لائے گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ جتنے معاملے فارم 45 والے ہیں وہ فوری طور پر فیصلہ کریں. اسی طرح دوسرا جو اہم معاملہ ہے کہ نگران حکومت کے جو وزیر ہیں ان کو وزیر لے لیا گیا، وزیر اعلیٰ بنا لیا گیا. آئین میں اس کی گنجائش موجود نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کی خاموشی سمجھ سے بالا تر ہے. الیکشن کمیشن کو اس میں بھی سخت ایکشن لینا چاہیے کہ جو نگران تھے وہ آئین کے آرٹیکل 224(6) کے تحت جو آنے والی حکومت ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت نے نہ صرف انہیں حصہ بنایا ہوا ہے بلکہ انہیں وزارتیں بھی دے دی گئی ہیں، جو کہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 18 مارچ 2024 پیر کا دن ہے. میں نے کہا تھا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کی سماعت ہو رہی ہے ڈویژن بینچ، اس میں سے جسٹس علی باقر نجوی صاحب آج رخصت پہ چلے گئے تو کیس کی سماعت نہیں ہوئی، لیکن میں نے ساتھ آلٹرنیٹ ارینجمنٹ رکھا ہوا تھا. ایک اور آئینی درخواست چیلنج کی تھی جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کے پاس. پروگرام کے شروع میں آپ نے وہ دیکھ لیا جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، وہ شارٹ میں ہے تو اس پہ گفتگو چلے پہلے اس پہ بات کر لیتے. خلاصہ میں بعد میں آتا ہوں میں آپ تک جن پہ میں نے گفتگو کر رہی ہے. بڑی وضاحت کے ساتھ چیز میں نے بیان کر دی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا کہ 215 سیکشن آئین سے متصادم ہے، آئین سے یہ خلاف ہے. آپ نے پارٹی نشان کیا لیا؟ پارٹی ہی ختم کر دی. الیکشن ہی لڑ سکے پارٹی میں. فارم 33 پارٹی کے تو آزاد امیدوار الیکشن لڑے. آزاد کے بعد کسی سیاسی جماعت میں جوائن کرنا تھا وہ نہیں ہونے دیا گیا کہ پہلے ایک سے استعفیٰ دیں دوسرے میں لے کر آئیں. پھر کہا گیا کہ آزاد امیدوار پارٹی میں جوائن ہو. وہاں سے جوائن ہونے کے لیے پارٹی جب چنی گئی تو کہا گیا اس پارٹی کا ووٹ بینک کی کوئی نہیں ہے. یعنی الیکشن کمیشن کیا چاہ رہا ہے بھیا؟ آپ یہ ٹیکنیکلٹیز میں وائی آر یو آر ہائڈنگ بیہائنڈ ٹیکنیکلٹیز. اور بڑی وضاحت کے ساتھ وہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ہیں، ان کے کینڈیڈیٹ ہیں. آپ پیچھے چھپ کے آپ یہ کہیں کہ نہیں ایسا پاسبل نہیں ہے تو یہ تو آئین کی منشا نہیں ہے. نون لیگ جو ہے وہ شہداء کے نام پر سیاست کر رہی ہے. جواب اچھا دیا ہے بیرسٹر سیف نے. میں بھی یہی بات کرتا ہوں. مریم نواز کی قیدیوں کے لیے 3 ماہ کی معافی اور 155 کی رہائی کا اعلان کر دیا. کوئی احسان نہیں کیا. حکومت کے IMF کو CPEC کے لیے فنڈز جاری نہ کرنے کی یقین دہانی. ذرا سنیے گا، IMF کو CPEC کے لیے فنڈز جاری نہ کرنے کی یقین دہانی. اور وہ جو خاص چمچے کھڑچے ہیں عرفان صدیقی جیسے لوگ، انہوں نے عمران خان صاحب سے کیا مطالبہ کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر اور توشہ خانہ سزاؤں کے خلاف اپیل کی سماعت. بہت زبردست کیس چل رہا ہے اور اس میں عمران خان کی بریت ہے. ان کیسز میں یاد رکھیے گا. ڈرائیونگ لائسنس کی فیسوں میں اضافے کا اقدام جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی کو جوائن نہیں کر رہا. آزاد سیزن چل رہا ہے. مونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. عمر ایوب کو 9 مئی جلاؤ گراؤ 5 مقدموں میں 20 اپریل تک عبوری ضمانت منظور ہو گئی. ایک جو بڑی ضروری بات کرنی ہے، پہلے سپریم کورٹ میں آج ایک کیس کی سماعت تھی، چاہتا ہوں میں اس سے پہلے آ جائے. یہ بلوچستان کی حلقہ NA-50 قلعہ عبداللہ میں دوبارہ انتخاب کا حکم دے دیا ہے.
الیکشن کمیشن کا صرف 6 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ انتخاب کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ آئین اور قانون کے مطابق شفاف پولنگ یقینی بنائے، یہ الیکشن کمیشن کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ الیکشن کمیشن کی مخصوص پولنگ اسٹیشن پر 99% ٹرن اوور مشکوک قرار دینے کی دلیل قابل قبول نہیں ہے، درخواست گزار کہتے ہیں۔ حلقے کے کئی پولنگ اسٹیشن پر بھی ٹرن اوور 99% تھا، وہاں دوبارہ ووٹنگ کا حکم نہیں دیا۔ یہ بڑی زبردست پوائنٹ لیا ہے۔ ANP کے زمرد خان نے الیکشن کمیشن کا حکم سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھے، جسٹس عرفان سادات خان اور جسٹس نعیم افطرف خان تھے۔ جن پولنگ اسٹیشن سے میرا موکل جو ہے نا وہ کامیاب ہوا، صرف وہیں ری پولنگ کا حکم دیا گیا۔ میرے موکل زمرد خان نے حلف بھی اٹھا لیا تھا، الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ جہاں زمرد خان جیتے وہاں فارم 45 اور 47 میں تضاد ہے۔ عدالت کو اتنی باریکیوں میں مت لے کے جائیں، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں۔ عدالت بیٹھ کر 400 الیکشن کیسز نہیں سن سکتی۔ فریقین میں رضامند ہوئے تو پورے علاقے میں دوبارہ پولنگ کرا دیتے ہیں، اور اب دونوں کی رضامندی کے ساتھ جو ہے نا دوبارہ پولنگ کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ اور زمرد خان کامیاب ہوئے تھے یہاں پہ ANP کے۔ PML اس وقت کوئی شک نہیں شہداء کی سیاست کر رہی ہے جی، اور جو اپنا نا جی عطا تھاڑڑ نے جو بیان دی اس پر رد عمل کافی سوشل میڈیا پر شاہین سے متعلق PTI کے مہم کی تردید کر دی ہے PTI نے، اور کہ لوگ شہداء کو سیاست میں گھسیٹ کر ان کی قربانیوں کے نام پر سیاست کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، PTI محب وطن جماعت ہے جس نے برے وقت میں پاکستان کو نہیں چھوڑا، یہ حقیقت ہے۔ PTI محب وطن جماعت ہے۔ مریم نواز نے قیدیوں کے لیے 3 ماہ کی معافی، 155 کی رہائی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بس یہ عید کی وجہ ہے، اور اس وجہ سے سینٹرل کورٹ میں ایک افطار ڈنر کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا پولیس ہی رہ گئی ہے ان کے پاس، پولیس چلے جانا، پولیس خاص طور پر تاکہ ان کو چھیڑا نہ جائے۔ مخیر حضرات کے اشتراک سے 15 کروڑ روپے دیت ادائیگی کے بعد 155 قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ پورے پنجاب کی جیل میں ویڈیو کال کی سہولت بہت جلد فراہم کر دی جائے گی۔ آج سینٹرل جیل آئے ہوئے خود قید میں گزارا ہوا وقت یاد کر رہی تھی۔ اب یہ جھوٹ بول رہی ہیں، سزائے موت کی چکی میں بند تھی اور کڑے وقت کا سامنا کیا۔ پتہ نہیں کون سے سزائے موت کی چکی میں بند تھی، کبھی آج تک پیچھے ذکر نہیں کیا۔ آج آتے لے کے جاتے نا قوم کو، بتاتے ہیں نا کہ کون سی سزائے موت کی چکی تھی، وہ ذرا بتاتے وہاں کون سا فرائی بین اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیسے ہسٹری کہا کرتے تھے۔ بڑی باتیں سن لی ہم لوگوں نے۔ یہ آپ لوگوں کو تو پھولوں کی طرح رکھا گیا تھا جیلوں کے اندر، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آپ کے نواز شریف سے 20 سے 26 لوگ روزانہ ملتے تھے، عمران خان سے تو ملنے کسی کو نہیں دیا جا رہا۔ اب یہ والی بڑی خطرناک خبر ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے کہ حکومت نے جو بڑی خطرناک خبر ہے، حکومت نے IMF کو CPEC کے لیے فنڈ جاری نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اب یہ یعنی IMF کو CPEC سے پرابلم کیا ہے؟ تو عمران خان تو پھر باتیں ٹھیک کرتا ہے نا جی۔ اور یہ ٹریبیون میں خبر شائع ہوئی ہے، IMF کو کہا کہ ہمارا چینی پاور پلانٹ کے 493 روپے کے واجبات کی ادائیگی کے لیے اضافی بجٹ مختص کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ IMF نے پاور سیکٹر میں چوری کے خلاف مہم کی افادیت پر بھی سوال اٹھا دیا، لیکن میں اب اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق IMF رواں مالی سال میں بلوں کی عدم وصولی کی وجہ ہونے سے نقصانات کو 263 ارب روپے تک محدود کرنے کے حکومتی دعوے پر شک و شبہات کا شکار ہے، کیونکہ یہ رقم صرف 7 ماہ میں تقریباً 200 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ تو ڈاؤٹ تو ہونا ہے نا۔ IMF لائن لاسز کی بات کرتا ہے کم کرنے کی، آپ کریں گے نا، کنڈیشنلٹیز پوری کریں، IMF آپ کو ایڈوانٹیج بھی دے گا اس کا۔ لیگی جو سینیٹر ہیں عرفان صدیقی، جو بات پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے جتن کرنے والوں کی سزا تجویز کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ الیکشن دھاندلی والوں پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے جتن کرنے والوں کے لیے بھی کوئی سزا تجویز کر دیں۔ کون سی سزا؟ کچھ شرم آنی چاہیے عرفان صدیقی صاحب، پڑھے لکھے آپ آدمی ہیں، آپ کو نہ آئین آتا ہے نہ قانون آتا ہے، کیا اس میں ایسا کچھ لکھا ہے؟ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں آپ، 100% گمراہ کرنے والے ہیں۔ اور اب کچھ نہیں رہ گیا نا، آج کل آپ کو پتہ ہے بہترین ملازم ہیں، پالش اور بوٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، 9 مئی کے شرمناک بغاوت کرنے والوں کی کوئی سزا تجویز کر دیں۔ اب وہ یہ
یہ لگے اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں آ رہا نا کہ عمران خان اب باہر آنے کو قریب ہے، تو اب لگے ہوئے ہیں بیوقوف بنانے کے لیے قوم کو. وہ بیوقوف نہیں بنتی ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب فیصل واڈا نے بھی کہہ دیا جی وہ انتخابات میں کسی کو جوائن نہیں کر رہے. شفافیت تو 75 سال کی سوالیہ نشان ہے. آزاد ہوں اور آزاد ہی رہوں گا، ہار اور جیت عزت کے ساتھ قبول کرنی چاہیے. آصف زرداری کے بیٹے جیسا ہوں. آصف زرداری نے مجھے بیٹے کی طرح مخاطب کیا، یہ فیصل واڈا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فیصل واڈا یہ اپنے ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے یہ بڑی بیٹھ کر جو بات کی ہے. آج سائفر اور توشہ خانہ سزاؤں کے خلاف 2 بینچ سیپریٹ ہیں. عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی یہ ڈویژن بینچ کے سامنے اپیلوں کی سماعت ہونی ہے. اور یہ میرٹ کے اوپر اگر دیکھا جائے چیف جسٹس میاں عمر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے. میرٹ پہ دلائل کا آج ایف آئی اے نے کہ وکیل نے دلائل دیے ہیں، اور وہ دلائل جو ہیں وہیں سے اندازہ لگائیں. میں تو اس میں بریت دیکھ رہا ہوں، اور جب بریت ہو جائے گی تو سزا بھی ختم ہو جائے گی اور نااہلی بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. دوسرا بھی کیس جو توشہ خانہ والا ہے وہ بھی ڈویژن بینچ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں اور جسٹس طارق جہانگیری صاحب، وہ انہوں نے اس کیس کی سماعت کی گئی. لاہور ہائی کورٹ میں ایل ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں اضافے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. اور جسٹس شاہد کریم صاحب کی طرف سے کے سامنے درخواست کی سماعت ہوئی، اور اس کیس میں موقف اختیار کیا گیا کہ فیس 950 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دی گئی. ڈرائیونگ فیس میں اضافہ ایل ٹی وی گاڑیوں کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور میں اضافہ 1965 کی شک 22 سے متصادم ہے. پرنٹنگ اور مختلف چارجز میں 480 روپے عائد کر دیے گئے. درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت ایل ٹی وی گاڑیوں کے ڈرائیونگ لائسنس میں فیس کا اضافہ کالعدم قرار دے. مونس الائی کی جو اہلیہ ہیں تحریم خان، ان کے ناقابل ضمانت گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر مونس الائی کی اہلیہ تحریم کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دی ہیں. پروسیکیوشن کی راسخ تحریم لائی دیگر کی ضمانتیں خارج کرنے کی درخواست پر سماعت پر جسٹس شہرام سرور کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہوئی. لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی منی لانڈرنگ کیس میں مونس الائی کی اہلیہ تحریم کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے اور سماعت عید کی چھٹیوں کے بعد ملتوی کر دی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.